ہر مسلمان کو چاہیے وہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے اور اچھے عمل کرے تاکہ قبر کے عذاب سے بچا رہے، اور اس سے بچنے کے لیے عمل کرنا اس زندگی ہی میں ممکن ہے، اس سے پہلے پہلے کہ وہ قبر میں پہنچ جائے، کیونکہ اس وقت نہ کسی عمل کی مہلت ملے گی نہ کوئی دعا کام دے گی۔ زندگی میں اس سے بچاؤ کی تدبیر نہ کرنے والوں کو وہاں حسرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ایک عقل مند انسان کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے متعلق اسی زندگی میں غور و فکر کر کے ان مشکلات سے بچنے کے لیے عملی تدابیر کر لے، کیونکہ وہاں تو مرنے والا آرزو کرے گا کاش اسے کوئی ایک ہی نیک عمل کرنے کی اجازت مل جائے، اسے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دی جائے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لینے دیا جائے، یا ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ لینے دیا جائے، مگر ان میں سے کسی بات کی اجازت نہیں ملے گی۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ مرنے والے ان لوگوں کی غفلت و بے حسی پر تعجب کریں گے جو اپنی زندگی فضول باتوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ان اوقات کو ضائع نہ کر، یہ تیری اصل دولت ہے۔ جب تک یہ دولت تیرے ہاتھوں میں ہے تو اس سے نفع کما سکتا ہے۔ آج تمہیں آخرت کے نیک اعمال کی پونجی بے فائدہ اور کھوٹی معلوم ہو رہی ہے۔ کوشش کر کے آج اس کھوٹی پونجی کو جمع کر لو، کل موت کے بعد یہی آج کی کھوٹی پونجی تمہارے کام آئے گی، اور اس وقت تمہیں اس کی اہمیت اور قیمت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ آج تمہیں یہ نیک اعمال بے فائدہ اور کھوٹی پونجی معلوم ہوتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اسی کھوٹی پونجی اور آج کی بظاہر بے فائدہ دولت کی زیادہ قدر اور پوچھ ہوگی۔ لوگ ایک ایک نیکی کی طلب میں مارے مارے پھریں گے، مگر انہیں کوئی ایک نیکی نہ دے گا۔ آئیں اللہ سے دعا کریں وہ ہمیں کل محتاجی کے دن کی مشکلات سے بچنے کے لیے آج کچھ تدبیر اور تیاری اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں ان مایوس اور ندامت کا اظہار کرنے والے لوگوں میں شامل نہ کرے جو وہاں کی مشکلات سے گھبرا کر رب کریم سے درخواست کریں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اب ہم اچھے عمل کریں گے، مگر ان کی یہ درخواست منظور نہ ہوگی۔ اللہ ہم پر اور تمام مسلمانوں پر موت کی شدت، قبر کی مشکلات اور قیامت کے دن کی پریشانیوں کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔